مارنے کے لیے. پھر وہ دیکھیں گے کہ یار وہ تلوار وہ تار وہاں بکھری ہوئی ہے، اس کو خود اٹھا کے وہ بیچارے سیدھا کریں گے، اس میں اٹھیں گے. او بندہ خدا، تجھے جج بنایا گیا ہے، تجھے یہ کھڑکی صاف کرنے کا کام، تار ٹھیک کرنے کا کام، چائے بنانے کا کام یہ نہیں کرنا ہے. اس کے لیے اور لوگ مقرر ہیں، یہ انہی کو کرنے دو. تمہیں اللہ نے حاکم بنایا ہے، داعی بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے. اب دیکھیے ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، اس کے الفاظ پہ غور کریں اور انسان کی روح وجد کرنے لگتی ہے کہ یار اللہ کے رسول کو ہم سے کتنا پیار تھا اور کس طرح سے انہوں نے ہمیں راہیں سجھائی ہیں کہ دیکھو ایسا مت کرنا، ایسا مت کرنا. حدیث کے الفاظ پہ غور کریں. فرماتے اذا تبایعتم بالعین واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتی ترجعوا الى دینکم. جب کہیں ایسا ہو گیا کہ تم تجارت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے لگو، رات دن صرف تجارت میں ہی لگ جاؤ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور بیلوں کی دموں کو ہی پکڑ کے رہ جاؤ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور زراعت میں ہی من لگا لو، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور یہ تجارت اور زراعت کرتے کرتے اتنے کھو جاؤ کہ جہاد، دعوت، تبلیغ تم سے چھوٹ جائے. اگر ایسا ہو گیا سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تم پہ ایک ایسی ذلت مسلط کر دے گا، لا ینزعو، کہ اس ذلت کو نہیں ہٹائے گا، نہیں ہٹائے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ کے نہیں آ جاؤ گے. اچھا، اگر آپ ادب کے طالب علم ہیں، دیکھیے حضور کی گفتگو میں کس قدر ادب کی چاشنی تھی اور کیا خوبصورت نقطہ آخری تھی. کہا یہ تھا کہ اگر تم نے تجارت میں، زراعت میں من لگا لیا اور اسی کے ہو کے رہ گئے اور اس میں کھو گئے، اور جہاد کو، دعوت کو تم نے چھوڑ دیا، تو تم پہ ذلت مسلط ہوگی، اور ذلت اس وقت تک نہیں ہٹائی جائے گی جب تک کہ دین کی طرف لوٹ کے نہیں آؤ. بھئی چھوڑا تو جہاد تھا، دعوت کے عمل کو چھوڑا تھا، تبلیغ کے عمل کو چھوڑا تھا، تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ جب تک کہ وہی دعوت کا عمل، وہی جہاد کا عمل، وہی تبلیغ کا عمل تم پھر سے شروع نہیں کر دو گے، تم سے ذلت نہیں ہٹائی جائے گی. یہ کہنا چاہیے تھا نا، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اپنے دین کی طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے. معلوم یہ ہوا کہ جہاد چھوڑنے سے، دعوت چھوڑنے سے، تبلیغ کا عمل چھوڑنے سے دین چھوٹ گیا. اب یہ بھی دھیان دیجیے کہ جن دو پیشوں کا ذکر حضور نے کیا ہے، ایک مہاجرین کا پیشہ تھا تجارت، ایک انصار کا پیشہ تھا زراعت، انہی دو کا، اور یہ دونوں پیشے حضور کو محبوب تھے، انہی دو کا ذکر کر دیا. پیشے تو اور بھی ہیں. معلوم یہ ہوا کہ یہ تجارت اور یہ زراعت اگر تو ہیں اللہ کے لیے،
یہ کرتے ہوئے اگر تو آپ کی پرائورٹی نمبر 1 ترجیح اول اللہ کی ذات ہے، پھر تو یہ تجارت بھی عبادت، یہ زراعت بھی عبادت۔ بھائی عبادت ہی تو تھا کہ جب پتہ چلا کہ غزوہ تبوک میں ضرورت ہے تو عبدالرحمن بن عوف نے 900 اونٹ سامان کے لدے ہوئے بھیج دیے۔ پتہ چلا کہ اس لیے تجارت کر رہے تھے، اس دن کے لیے۔ سیدنا عثمان بن عفان نے 700 اونٹ اسلحے کے لدے ہوئے، سامان کے لدے ہوئے حضور کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اب پتہ چلا کہ تجارت اس کام کے لیے ہو رہی تھی، یہ تیاری ہو رہی تھی، تجارت عبادت ہو گئی۔ اچھا یہاں ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں، ہمارے ہاں دین اور دنیا کی تفریق ہے نہیں۔ کوئی آپ خط نہیں کھینچ سکتے، کوئی لکیر لگا دیں کہ اس لکیر سے ادھر ادھر تو دین ہے اور اس لکیر سے ادھر ادھر دنیا ہے، ایسا نہیں ہے دوست۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ دکان پہ آپ کا بیٹھنا عبادت ہو، اگر آپ نے زندگی کے رخ کو ذرا سا سیدھا کر لیا ہے، قبلہ درست کر لیا ہے، بالکل وہی بات جو ہمارے بابا نے کہی تھی حضرت ابراہیم نے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا رخ اس ذات گرامی کی طرف کر لیا ہے، سیدھا کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، حنیفاً، اور اس کی طرف میں یکسو ہو گیا ہوں۔ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، رخ اگر سیدھا اس کی طرف ہو جائے، تو دوستو کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو عبادت نہ ہو، پھر پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ بس ذرا سا یہ یہاں ایک شعوری عمل، ایک کانشیس پروسیس، ایک سولیلوکی، ایک اپنے آپ سے ایک خطاب، اور اس خطاب کے دوران رخ کا سیدھا ہو جانا۔ یہ ایک چھوٹا سا فیوز ہے جو اڑا ہوا ہے، اگر لگ جائے تو پورے گھر میں روشنی آ جائے گی۔ فیوز چھوٹی سی تار ہوتی ہے، اڑ گئی تو سب اندھیرا، لگ گئی تو روشنی۔ یہ ایک ارادہ، ایک واضح رخ کا متعین ہو جانا۔ اب دیکھیے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ قول و قرار لیا گیا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں عہد کریں اور یوں کہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری ساری عبادتیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میری زندگی کا ایک ایک پل، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، اس میں کسی اور کی شراکت نہیں ہونے دوں گا۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا اطاعت گزار ہوں۔ اب اس آیت میں پھر پڑھتا ہوں، دوستو یہ آیت یاد کر لیں، اسے حرز جان بنائیں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اے
نبی آپ یوں کہیں کہ میری نماز، میری ساری عبادتیں اور میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، میرا جینا و مماتی اور میرا مرنا، یہ سب کچھ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور پھر کہا لا شریک لہ، اس میں کسی اور کی شراکت نہیں کی۔ اچھا یہاں ایک اور بات بھی، اس پہ ذرا دھیان دیں۔ اچھا بھی نماز بھی اللہ کی ہوگی، عبادتیں قربانیاں بھی چلو ساری اللہ کے لیے ہم نے کر دی، محیایا، اچھا بھی جینا بھی اللہ کے لیے کر دیا۔ وہ کہتے نہیں مرنا بھی ہمارے لیے ہوگا، یار یہ مرنا تو اپنے بس کی چیز نہیں ہے۔ کہتے نہیں ہمارے لیے مرو۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، ضیاء الحق مرحوم آئے اور مجھے روزہ اقدس کے اندر لے گئے، اور میرا جی چاہا کہ ابھی اسی وقت مر جاؤں، اسی گھڑی، اپنے بس میں تھوڑی، مرنا اپنے بس میں تھوڑی ہوتا ہے۔ وہ ایک لمحہ ایسا تھا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ یہاں اگر کام بن جائے تو یہیں حضور کے قدموں میں یہیں ہو جائے کام، نہیں ہوا۔ 1964 کی بات ہے، 63 کی بات، ایمبیسڈر ہوٹل لاہور میں بیٹھے ہوئے ایک ثقافتی شو دیکھ رہے تھے، سامنے سے ناچ گانا ہو رہا تھا اور ملک غلام مرتضیٰ صاحب اس کو انجوائے کر رہے تھے۔ زلزلہ آ گیا اور ہوٹل ہلنے لگا، ناچنے گانے والیاں سب بھاگ گئی، ہر ایک کو اپنی جان کی پڑ گئی، اور اس وقت موت سامنے نظر آئی۔ اللہ سے بہت دعا مانگی کہ اللہ موت تو آنی، لیکن آج دیکھ موت نہ دیکھ، یہ کہ مرنے کا ٹھیک موقع نہیں ہے۔ اب شور مچا ہوا پوری بلڈنگ اور بھگدڑ مچی ہوئی ہے، اور سامنے وہ طبلے اور سارنگیاں رکھی ہوئی ہیں اور موت ناچ رہی ہے سامنے۔ اس نے عہد کیا کہ اللہ تو آج مجھے موت اس موقع پہ نہ دے، کیا میں قیامت تک یہی منظر میرے سامنے رہے گا؟ میں اٹھوں گا تو کیا اسی عالم میں اٹھوں گا؟ بس آج، بس ایک موقع آج کر دیتے، یہاں موت نہ آئے۔ موت اپنے بس میں نہیں ہوتی، مرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا، آدمی مر جاتا ہے۔ لیکن کہتے یہ ہیں اور ہم سے عہد یہ لے رہے ہیں، مماتی للہ رب العالمین، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا۔ مشکل سوال ہو گیا بھئی، آپ نے نماز بھی مانگ لی، آپ کے لیے ہو گئی، عبادت بھی آپ کے لیے ہو گئی، چلیے جینے کا سلسلہ بھی آپ کے لیے ہو گیا، یہ موت تو یار ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ ہم پہ پابندی لگاتے ہیں کہ نہیں مریں گے بھی آپ کے ہی لیے، کیا مفہوم ہے اس کا؟ عزیزان گرامی، آپ اس بات پہ دھیان دیں، غور کریں۔ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو پوری کی پوری زندگی میرے حوالے کر دو، محیایا، زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل میرے حوالے کر دو، جب بھی چاہوں میں تمہیں موت دے دوں، میرے راستے میں ہو۔ یہ نہیں کہ اس وقت بیٹھ کے ہاتھ جوڑتے رہو کہ اب نہیں، یہ سب نہیں مرنا چاہ رہے، یہ نہیں کہ زندگی کا ایک حصہ ادھر ہو اور ایک حصہ ادھر ہو۔ بھائی زندگی تو ایک اکائی ہے، ایک وحدت ہے، ناقابل تقسیم وحدت ہے، اس کے حصے بکھرے نہیں کیے جا سکتے۔
کبھی ادھر ہوں اور کبھی ادھر ہوں. وہ ہمارے ایک آفیسر تھے، وہ ان کا ایک شعر مجھے پسند ہے. کہتے ہیں کہ محبوب خزان کا کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ آدمی مومن یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ درمیان والی کوئی منزل نہیں ہے بھائی، کبھی ادھر اور کبھی ادھر. ہاں، یہ تو بالکل ہی گوارا نہیں ہے. یعنی ان لوگوں کے لیے تو پھر بھی کچھ ریکارڈ تھا جو پکے کافر تھے، کفر میں بہت پڑھے ہوئے تھے. ان کے لیے تو حضور نے دعا مانگنی کیا ہے، لائی مجھے چاہیے، ادھر کہاں ہے، یہ عمر تو مجھے دے دو نا. عمر کو اللہ سے مانگ لیا، اس لیے کہ کفر میں بہت آگے بڑھ گئے تھے، لیکن آدمی باصلاحیت تھے، مانگ لیا. کسی منافق کے لیے ایسی دعا نہیں مانگی جو آدھا ادھر وہ آدھا ادھر. ایک دعا بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی، اس کو صرف مہلت دی جاتی ہے. اور اللہ کی پناہ میں اس بات سے آئیں کہ وہ مہلت دیتا چلا جائے. اللہ اللہ، اس کی مہلت بہت، اس کی پٹائی ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دوں، تھوڑی دیر میں وہ کھچائی کر دے وہ ٹھیک ہے، وہ چٹکی لے لے وہ ٹھیک ہے، وہ اس کا پیار ہے. وہ ایک چپت رسید کر دے وہ ٹھیک ہے، وہ پیار ہے. اس کا مہلت دے دینا یہ خطرناک ہے. نہ جا اس کے تحمل پہ کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیرگیری سے ہے، ڈر اس کی دیرگیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. تو عزیزان گرامی، ہم سے تو یہ عہد لیا گیا، حضور سے یہ عہد لیا گیا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ بِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. معلوم ہوا کہ ادھر غیر کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے، سب ادھر، سب اللہ کے حضور پیش کر دے. تمہاری تجارت بھی اللہ کے لیے ہوگی، تمہاری زراعت بھی اللہ کے لیے ہوگی، تمہاری ملازمت بھی اللہ کے لیے ہوگی، تمہارا لوگوں سے پیار بھی اللہ کے لیے ہوگا، تمہارا اللہ کسی سے ناراض ہونا بھی اللہ کے لیے ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے کسی سے پیار کیا تو صرف اللہ کے لیے کیا، کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے رکھا، کسی کو دیا اللہ کے لیے دیا، اور دیتے دیتے رک گئے، منع کر دیا، اللہ کے لیے کیا، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہو گیا. سب کچھ اللہ کے لیے. آپ دیکھیں کہ ایک تاجر ہے، دکاندار ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یہ پیسہ کما رہا ہوں، اے اللہ میرے گھر میں ماں باپ بیٹھے ہیں، ضعیف ہیں، بیمار ہیں، میں آج ان کے علاج کا انتظام کروں گا، ان کے نان نفقے کا انتظام کروں گا. یہ ساری ذمہ داری تو نے میرے کندھوں پہ ڈال رکھی ہے. میں اگر 12 گھنٹے کام نہیں کروں گا تو یہ میں ان کے علاج کا، ان کے نان نفقے کے بندوبست کیسے کروں گا؟ اے اللہ تو نے مجھ پہ دعوت کی ذمہ داری لگا رکھی ہے، تبلیغ کی، جہاد کی،
میں اگر اتنے پیسے اکٹھے نہیں کر سکوں گا تو میں دعوت پہ، تبلیغ پہ، جہاد پہ کیسے خرچ کروں گا؟ اب بتائیے اس کی تجارت عبادت بن گئی یا نہیں؟ کاشتکار ہے، ملازم ہے، مزدور ہے، اگر وہ اس نیت سے کام کر رہا ہے کہ اے اللہ یہ میرے بیوی بچے ہیں، ان کا سارا بوجھ تو نے میرے کندھوں پہ ڈال رکھا ہے، یہ دین کا کام ہے، دین کو سمجھنا ہے، سمجھانا ہے، ادھر حقوق اللہ ہے، ادھر حقوق العباد ہیں، میں اگر دن بھر مزدوری نہیں کروں گا تو کیسے پوری کروں گا؟ ابھی مزدوری کرنا بھی عبادت ہوگی۔ اور ادھر ایک شخص بیت اللہ کا امام ہے، بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اور اس کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہے، تو یہ عبادت نہیں ہوگی، یہ دنیا داری ہوگی۔ اس لیے کوئی لکیر آپ نہیں کھینچ سکتے، کسی عمل کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عمل عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، دکان پہ بیٹھنا دنیا داری ہے۔ نہیں بھائی، بعض دفعہ نماز پڑھنا دنیا داری ہوتی ہے، دکان پہ بیٹھنا دین ہوتا ہے۔ اس کا تعلق عمل سے نہیں ہے، اس کا تعلق روح کے سیدھا ہو جانے سے، نیت سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا سارا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب ذرا ایک اور آیت میں ہم غور کریں گے، دو اور آیتوں میں ہم غور کریں گے، اس کے بعد میں آپ کو سوالات کی دعوت دوں گا۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرماتے زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پہ نہ ہو۔ وہ جانتا ہے کہ اس کو کہاں اٹھانا ہے، کہاں بٹھانا ہے، کہاں اس کو اس کا ٹھکانہ کرنا ہے، کہاں اس کو موت دینی ہے، کہاں اس کی خبر آنی ہے۔ یہ منصوبہ اللہ کا ہے۔ دیکھیے یہاں ایک بات اور بھی عرض کر، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہوتی۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 40ویں دن اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اس کو انسان کی شکل بنا دیتا ہے۔ اور اب تو ذرا سائنٹیفکلی ہم نے جو دیکھی تصویریں جنین کی، تو 5ویں ہفتے میں، 3رے ہفتے میں، 4تھے ہفتے میں، 5ویں ہفتے میں ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو شک بھی نہیں گزر سکتا کہ یہ انسان کا بچہ ہے۔ کہیں وہ گلہری نظر آتا ہے، کہیں چوہا نظر آتا ہے، کہیں وہ کیچوا نظر آتا ہے، کہیں کچھ نظر آتا ہے۔ 6ٹھے ہفتے میں جا کے یک لخت وہ انسان کی شکل بن جاتا ہے۔ دیکھ لیجیے، اب تو اناٹومی کی کتابوں میں، بیولوجی میں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ اس کو وہ انسان کی شکل بنا دیتا، اس میں روح ڈال دیتا، اور اللہ کی طرف سے اس کو حکم نامہ پڑھ کے سنا دیتا ہے کہ تیری اتنی عمر ہوگی، اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ۔ اب وہ بے شک ڈاکٹر بن جائے، حکیم بن جائے، اس کے ارد گرد ڈاکٹروں کا جھرمٹ لگا رہے، وہ زندگی میں نہ کمی ہوگی نہ بیشی ہوگی، 1 سیکنڈ نہ کم نہ زیادہ۔ جب وقت آئے گا تو مر جائے گا۔
دوسری بات اس کو سنا دی جاتی ہے کہ اللہ نے تیرے نصیب میں جو تیرا بجٹ لکھا ہے وہ اتنے کروڑ، اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے روپے اور اتنے ٹیڑھی پیسے، اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے ہر خطبے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ایک کاش وہ جملہ ہم یاد رہ جاتا، سمجھ میں آ جاتا۔ یہ وہ مولوی صاحب جو پڑھ کے سناتے ہیں وہ کبھی کبھی سمجھا دیا کرتے، الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب۔ دیکھو ایک بات نہ بھولنا کہ کسی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنے حصے کا رزق پورا پورا وصول نہ کر چکے۔ میں دہراتا ہوں، ان نفسا لن تموت، کسی شخص کو ہرگز موت نہیں آ سکتی حتی تستکمل رزقہ، جب تک کہ اپنے حصے کا، اپنے نصیب کا پورا پورا رزق وصول نہ کر چکے۔ اور فرمایا جب یہ بات ہے فاتقوا اللہ، پھر اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور اپنے طلب میں، اپنی کمائی میں جمال اور حسن پیدا کرو، کماؤ حسین اور جمیل طریقے سے، ڈگنیٹی کے ساتھ، امانت اور دیانت کے ساتھ، پھوڑ پن سے نہیں، بے ایمانی سے نہیں، جھوٹ بول کے نہیں، غلط تول کے نہیں، ملاوٹ کر کے نہیں۔ below the dignity of a woman۔ یہ جملہ ہے کہ اپنے حصے کا رزق پورا پورا لے کے مرو گے۔ اب یہاں لوگ پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچھا صاحب اگر یہ بات ہے تو پھر ہم تو بازار ہی نہیں جاتے، ہم تو کام ہی نہیں کرتے۔ میاں حلال رزق کمانا پھر بھی ضروری ہے، اس لیے اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر پیٹ تو لگا ہوا ہے، بیوی بچے تو ساتھ، مطلب حرام کروانے پہ مجبور ہو جاؤ گے، بھوک تنگ کرے گی، بیماری تنگ کرے گی، ضرورت پریشان کرے گی، حلال پیسے تمہاری جیب میں نہیں ہوں گے تو پھر حرام کماتے پھرو گے، پھر جلدی میں ادھر ادھر سے جھوٹ موٹ بول کے قرض لو گے، کھا جاؤ گے۔ اس لیے حلال کمانا، حلال رزق کمانا ہم پہ تو فرض ہے، لیکن ذمہ داری اس کی ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اور فرمایا دیکھو اصل امتحان یہ نہیں ہے کہ تم کتنا کماتے ہو، وہ تو اللہ نے طے کر دیا، اصل امتحان یہ ہے کہ تم کیسے کماتے ہو، کتنا حلال کتنا حرام۔ سارا حلال کما لو 100% مارکس، سارا ہی حرام کما دو 0 مارکس، 60% حلال کما لو 40% حرام کما لو 60% مارکس۔ لیکن مل جل کے رہیں گے، کمائی اتنی ہی ہوگی، یہ تمہارے بس کی چیز نہیں ہے، اس کو بڑھا لو، وہ اتنی ہی رہے گی۔ اور اہم بات یہ ہے، فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ، اور اس کو رزق دیتا چلا جاتا ہے، من حیث لا یحتسب، جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ یہ جو کرکٹر ہے آپ کا عمران خان،
مجھ سے کہنے لگا، میرے پاس بہت کثرت سے آتا رہا ایک زمانے میں، یہ کہتا ہے یار ملک صاحب میں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا یار ہمیں بھی پتا ہو تو پھر کیسے دیکھا؟ کہتا ملک صاحب اگر میں یہ کہوں نا کہ یہ کینسر ہاسپٹل میں نے بنایا ہے تو اللہ کی قسم اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہوگا، اللہ کی قسم میں نے نہیں بنایا۔ اور کہتے ہیں اس کی میں آپ کو وجہ بتا دوں، جہاں جہاں ہم امید لے کے گئے کہ یہاں سے ہمیں لاکھوں روپے مل جائیں گے، ایک ٹھیلا نہیں ملا۔ اور جہاں سے ہم اس لیے گئے کہ یار چلو چکر لگا لیتے ہیں، وہاں سے سب کچھ مل گیا۔ اور ہمیں ان لوگوں نے بھیجا جن سے ہمیں کوئی توقع نہیں تھی۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ وہیں سے رزق دیتا چلا جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پہ بھروسہ کر لو اس طرح جیسے کہ بھروسہ کرنا چاہیے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو تمہیں یوں رزق دے جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام آتے ہیں پیٹ بھرے ہوئے بھی ہوتے ہیں، بچوں کے لیے بھی لے آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب آخری بات اسی سلسلے کی بات یہ ہے کہ ہم نے کچھ ترتیب کو الٹ دیا ہے۔ اب میری اس بات کو دھیان سے سنیں، میں بہت وضاحت سے آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ یہ نہیں چاہ رہا ہوں کہ آپ تجارت چھوڑ دیں، ملازمت چھوڑ دیں، یا چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا، میں صرف اہمیت اور ترجیح میں ذرا سی ترمیم کا ایک پہلو آپ کو دے رہا ہوں۔ اس چیز کو زیادہ اہمیت دینا، بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ ذمہ داری لی اور کہا کہ یہ میرے ذمہ ہے کہ میں تمہیں رزق دوں، تمہیں نان نفقہ دوں، تمہاری ہر ضرورت کو پورا کروں، اور دیکھو تمہارے ذمہ ہے کہ میرا دین سیکھو اور سکھاؤ، اس کو آگے بڑھاؤ اور انسان کو ظلم سے بچاؤ۔ یہ اونچ نیچ، یہ ذات پات، یہ ایکسپلائٹیشن، یہ استحصال، یہ غربت، یہ جہالت، یہ جاہلیت کے سارے طریقے، اس کے خلاف جہاد کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ دین کو سیکھنا، سکھانا، پھیلانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب لطیفہ یہ ہو گیا کہ جو اللہ کی ذمہ داری ہے وہ تو ہم نے سنبھالی، اور جو ذمہ داری ہم پہ ہے وہ ہم نے اللہ کے کندھوں پہ ڈالی۔ جہاں کسی بھی مسجد میں دیکھیں دعا ہو گیا ہے اللہ تو دین کا بول بالا فرما، وہ بھی اللہ کی ذمہ داری ہے۔ وہ اگر بول بالا کرنا چاہے تو تمہیں کس لیے پیدا کیا اس نے؟ وہ نہیں کر سکتا۔ جیسے باٹا کے جوتے بنتے ہیں، ہر ایک طرز کے بنا دیے، ایسے ہی تمام مسلمانوں کو ایک طرز میں سب کو مسلمان بنا دے، تمام انسانوں کو، اللہ کے لیے بھی مشکل ہے۔ اس نے جو یہ اکھاڑا قائم کیا ہوا ہے، یہ دنگل قائم کیا ہوا ہے، ایک نظام ہے مقابلے کا، آزمائش کا، اس میں تمہاری ذمہ یہ ہے کہ تم خود لڑو، خود مقابلے میں آؤ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، 1000 غزوہ بدر کے موقع پہ 1000 قریشی نکلے وہاں سے، لوہے میں ڈوبے ہوئے، اسلحہ لیے ہوئے، بہترین ساز و سامان، اور وہیں سے فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے۔ تماشا تو یہ ہے
ہم جائیں گے پورے مدینے کو بلڈوز کر دیں گے، ایک مدینے والے کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے، اس کو غلام بنا لیں گے. ان کے بیانات تو پڑھے نا. اور پھر وہ جناب کو شراب کی محفلیں اور رقص کی اور سرود کی، گانے بجانے کی محفلیں اور خوشی خیر اور فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے چلے آئے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، دھیان دیجیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ جب یہ نکلے تھے مکے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ کوئی زلزلہ آئے، زمین پھٹے اور یہ سارے کے سارے اس میں دفن ہو جائیں، انہیں کیڑے پڑ جائیں؟ دعا کی جا سکتی تھی نا کہ اللہ ان کا کھانا خراب کر دے، ان میں طاعون کی بیماری پھیلا دے، ان سب کو ہیضہ ہو جائے. مجھے کوئی ایسی دعا نکال کے دکھا دیں. دعا کب مانگی ہے؟ جب سفید بدل میں آ کے درست کر دی. مقابلے میں لوگوں کو کھڑا کر کے سفید درست کر دی اور ایک شخص کو اپنی جگہ پہ کھڑا کر دیا، سنبھالو انہیں، اور اس کے بعد جا کے سجدے میں گر گئے. اب پتہ چلا کہ دعا کا موقع کیا ہوتا ہے. پہلا تو دین کا بول بالا فرما. مجھے اس دعا پہ تو اعتراض نہیں ہے. میں حرم میں جب جا کے لوگوں کی دعائیں سنتا ہوں نا تو یہ احساس ہوتا ہے کہ جب میں گھر جاؤں گا تو ہندوستان کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوں گے. واجپئی مر چکا ہوگا، دہلی پہ کوئی دھماکہ ہوا ہوگا، سب مر گئے ہوں گے. میں دعائیں ایسی ہوتی ہیں. اور امریکہ جو ہے وہ کوئی زوردار سائیکلون آئے گا اور پورے کا پورا بر اعظم جو ہے زمین میں خرق ہو چکا ہوگا. بھائی اگر یہی کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ لوگوں کو کافر بننے ہی کیوں دیا؟ اگر آپ بہت بڑے چیمپئن ہیں اور آپ رستم زماں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں رستم زماں تو بنوں گا لیکن تو اکھاڑے میں میرے مقابلے میں کوئی نہ آئے، اور دیکھو اکھاڑے میں خود نہیں جاؤں گا لیکن میں رستم زماں بھی ضرور بنوں گا. کیا بات ہے بھئی، یہ تمہارے ذمہ ہے، وہ تو کرو، تم کرو. دیکھیں بعض باتیں بگڑے ہوئے لوگ بھی ہمیں سجھا دیتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ فیض بن فیض کو اللہ نے ہدایت دی تھی آخری لمحوں میں، لیکن اس کے شعر سنیے. تیرے آزاد کا چارہ نہیں نشتر کے سوا، اور یہ صفاق مسیحا میرے قبضے میں نہیں، اس جہاں کے کسی ذی روح کے قبضے میں نہیں. ہاں مگر تیرے سوا، تیرے سوا، تیرے سوا. جو ذمہ داری تمہاری ہے، وہ جس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، وہ جو عہدہ تمہارے نام لکھ دیا گیا ہے، وہ جو تاج تمہیں پہنا دیا گیا ہے، اس کو تسلیم نہیں کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ کام تو ہم سے نہیں ہوگا، یہ تو اللہ کا کام ہے. چلو اللہ کا کام ہے تو اللہ کے بندوں کا کام ہے، مولویوں کا کام ہے، ہم سے تو نہیں ہوتا. ہم نے دوستوں ترتیب کو الٹ کے رکھ دیا. جو کام اللہ کا تھا وہ ہم کرنے لگ گئے. اس کا کام تھا کہ ہمیں نان نفقہ کھلاتا، ہماری تمام ضروریات کو پورا کرتا. اور آپ تاریخ میں پڑھیں، اس نے ہمیشہ ضروریات پوری کی. میں اس پہ ایک لطیفہ یاد آیا. بعض دفعے یہ چھوٹے بچے ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ بڑوں کی سمجھ میں جلدی سے وہ بات سمجھ میں فطرت کے بہت قریب ہوتے ہیں. 1900
79 کی بات ہے، میں سعودی عرب میں تھا، میں ایک دیہات میں گیا، الخرج اس کا نام ہے، تو ایک چھوٹا سا بچہ، میرا خیال ہے 5ویں 6ٹھی جماعت میں پڑھتا ہوگا، اس سے بھی کم ہوگا، تو مجھ سے کہتا ہے کہ شیخ اب تمہارے ملک میں تیل نکل آئے گا۔ میں نے کہا ہے وہ کیسے؟ کہتے میں تمہیں سچ کہتا ہوں، تمہارے ملک میں پاکستان میں اب تیل نکل آئے گا۔ میں نے کہا تمہیں کسی نے بتایا؟ کہیں کہ رات تم نے وہ صدر جاولا کی تقریر نہیں سنی؟ میں نے کہا نہیں، ہم نے تو سنی۔ میں نے کہا بیٹے کیا ہے اس میں؟ کہ اس نے کہا ہے میں اسلام نافذ کر رہا ہوں، اسلامی شریعت نافذ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تو پھر؟ کہتی شیخ جب شریعت نافذ ہوتی ہے تو تیل نکل آتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، اچھا یعنی کبھی وہ کیسے، تو وہ بچہ پریشان ہو گیا، اس کو یوں احساس ہوا کہ اس آدمی نے ایسی داڑھی واڑی رکھی ہوئی، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں شیخ تمہیں موٹی موٹی باتوں کا پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے بابا کہتے ہیں کہ ہم بہت بھوکے رہا کرتے تھے، ہمیں کئی دن تک کھجور بھی نہیں ملتی تھی، کئی دن تک ہمیں بکری کا دودھ بھی نہیں ملتا تھا، کئی دن تک ہم بھوکے پڑے رہتے تھے، ہمیں کچھ کھانے پینے کو نہیں ملتا تھا۔ پھر وہ ہمارے بادشاہ ملک عبدالعزیز نے شریعت نافذ کر دی، اور شریعت کا نافذ ہوتے ہی تیل نکل آیا، اور شریعت کے نافذ ہوتے ہی اللہ نے سب کو عزت دے دی۔ اب دیکھو نہیں یہ گورے آتے ہی ہم سے بخشیشیں مانگتے پھرتے ہیں، اور اس دن مجھے احساس ہوا کہ یہ بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے، میری